السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، دو تین اہم خبریں ہیں. آڈیو لیک ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی، اور اس کے حوالے سے کچھ خبریں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اور ایک چینل جو ہے وہ اس کو اینگل دے رہا ہے اور قسم کا. اس کے اوپر بات کریں گے. اسپیکر صاحب بن گئے سبطین صاحب، اور اس وقت جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ بھی جاری ہے، اور جب تک کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی نتیجہ بھی آ چکا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو سب سے اہم ہے، جس ہم شروع کر لیتے ہیں، وہ ہیں استعفے جو منظور ہوئے ہیں. استعفوں کے علاوہ ہم تھوڑی سی نواز شریف صاحب کی اور پی ڈی ایم کے اوپر بھی بات کریں گے. الیکشن کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے پی ڈی ایم کی. لیکن جو 11 بندوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں، اس کے اوپر بڑے کوشچن ہیں آج، کیونکہ وہ ابراج وغیرہ کی جو فائنینشیل ٹائم کی سٹوری کی نظر کر دیا گیا، کچھ ادھر چلا گیا کچھ ادھر چلا گیا، لوگوں نے اس کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی. لیکن اس میں میرے 2 ایسے ممبرز سے بات ہوئی ہے جن سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا اسپیکر نے آپ کو فرداً بلایا. انہوں نے کہا نہیں بلایا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم استعفے ہم اسی دن دے چکے تھے جس دن 126 استعفے دیے تھے، لیکن جس قانونی نقطے کو اس دن سے اسپیکر نے، یعنی کہ راجہ پور اشرف نے یا پی ڈی ایم نے یا نون لیگ نے پھنسایا ہوا تھا کہ ہم استعفے کیسے منظور کر سکتے ہیں جب ہمارے سامنے ممبرز نہیں آئے، فرداً نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. پچھلے 3 مہینے سے یہ کہہ کے بالکل اسی طرح جس طرح ایاز صادق صاحب منظور نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی مرضی نہیں تھی، ان کو نقصان تھا، ان کو نقصان ہونا تھا، ابھی بھی ان کو نقصان ہونا تھا. لیکن جس ٹائم اب حکومت خود بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، پنجاب ہاتھ سے چھن چکا ہے نون لیگ کے ہاتھ سے، مشکل حالات ہیں، غیر یقینی کی صورتحال ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اب وہ عجیب حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. کبھی 11 بندوں کے استعفے منظور کیے ہیں. اس کے پیچھے میں نے جس نے بتایا کہ ممبرز نے بتایا کوئی فرض نہ. اب اگر وہ والا اصول مد نظر رکھیں جو آپ نے جس کے اوپر 3 مہینے سے اسٹینڈ لیا ہوا تھا، تو اب کیا راجہ پریشر صاحب نے ان سب کو فرداً بلایا ہے یا نہیں بلایا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو آپ نے اپنے بنائے ہوئے اصول کو توڑا ہے یہ والے استعفے منظور کر کے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے تھے، ہمارا جو اسپیکر تھا یعنی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، اس نے منظور بھی کر لیے تھے. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ منظور نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کی تو رولنگ ہی غلط تھی. وہ کون ہوتا ہے استعفے منظور کرنے والا؟ پھر انہوں نے کہا جی آپ فرداً آئیں گے، ایسے تو ہم استعفے منظور نہیں کر. بالکل وہی والا موقف جو ایاز صادق صاحب کا تھا. لیکن ابھی بھی وہ والا ان میں سے کچھ نہیں ہوا، کوئی فرداً نہیں بلایا گیا. اور اسی طرح ایک دن اٹھے ہیں اور اٹھ کے خیال آیا کہ اب چلیں اور کچھ نہیں ہمارے پاس آپشن، تو استعفے منظور کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب بھی فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے ایک پروگرام میں بیٹھے تھے. اینکر نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کے یا فواد چودھری وغیرہ، فواد چودھری تو اوپن بولتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، باقیوں کا علی محمد اور شندانہ اور شیریں مزاری وغیرہ کے کیا ہے، تو ان کے ساتھ اور لوگوں کے بھی کیے ہیں، تو اس کا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی وہ یہ فرداً ہی ہو گئے، وہ بڑی شخصیات کا آج اگر منظور کر لیں تو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں گے. عجیب باتیں کر رہے تھے شوکت. اور پتہ نہیں اپنا لطیف کھوسہ صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. وہ کیا کچھ اس طرح رہے تھے کہ 126 استعفے اگر منظور کر لیں تو پوری دنیا میں بہت برا امیج جائے گا، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید ان کے ذہن میں ہو گئے عمران خان کبھی آپ واپس آ جائے تو تعداد تو کم کریں نا 11 بندے کی، حالانکہ واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے اپنی بےزتی اب نہیں کروانی آگے کہ جب ان کی پاپولیرٹی ہے اور جنرل الیکشن کی طرف ماحول بن چکا ہے یہ بھی. لیکن اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان 11 سیٹوں کے اوپر جب تک اگر حکومت یہ رہ جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اگر حکومت رہ جاتی ہے ان 11 سیٹوں کے اوپر، اگر یہ دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں تو اس الیکشن کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ضمنی الیکشن کے جیسا ہی ہوگا. اور اس سے پھر مزید ان کو پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، ٹماٹر اور پیاز کھانے کی، اور جوتے اور پیاز کھانے کی جو رسم ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. کیونکہ پہلے یہ ایک دفعہ 4 یا 20 ضمنی الیکشن کروا کے لوٹوں کو ٹکٹ دے کے انہوں نے جوتے بھی کھائے، پھر پیاز بھی کھائے، پھر اس کا رزلٹ دیکھ کے جوتے بھی کھائے ہیں. اور اب مزید اگر 11 کروائیں گے، کیونکہ کروانے تو پڑیں گے، یہ بھی ان کو پتہ ہوگا کہ شاید اگلے مہینے حکومت نہیں ہے، اس وجہ سے شاید منظور کر لی ہیں کہ چلیں کچھ تو کریں، کچھ تو ہم بھی رونق لگائیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی آپشن ہے. آپشن وغیرہ ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہمارے جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے لیڈر، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو نواز شریف، میں ابھی بھی اپنے اس ٹیک کے اوپر بالکل قائم ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہیں. یہ صرف اپنے ووٹرز کو دھوکہ دینے والا ہے کہ اگر ایک بندہ چلو ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا، دوسرا کہہ لے گا میں ہوں، پھر وہی ووٹر کہتے ہوئے نظر آئے. نہیں، نواز شریف ہیں اصل لیڈر، نواز شریف ہیں، اور اصل وہ نہیں چاہتے تھے ہو تو وہ نہیں، ابھی بھی اگر نہیں چاہتے تو. یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں،
جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے پارٹی ہیڈ جو ہے, لیڈر جو ہے, وہ کبھی پریویل نہیں کرتا, اس کی بات کبھی نہیں مانی جاتی. کبھی زرداری صاحب کی بات مان لی جاتی ہے, کبھی اتحادی جماعت کی بات مانی جاتی ہے, کبھی اپنے چھوٹے بھائی کی جماعت چاروں نے چار کہہ کے, یہ اپیرنٹلی کہہ کے کہ چاروں نے چار مجبوری میں مانی گی. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف کی بات مانی جائے. یہ اس کی طرف ایک اور ثبوت ہے کہ نواز شریف بھی وہی چاہتے ہیں جو باقی سارے چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے, میں تو دھکا اسٹار لیڈر کہتا ہوں ان کو, کیونکہ دھکا اسٹار لیڈر اس طرح ہے, میٹنگز کے اندر اگر کوئی جا کے بیٹھیں, لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. یہ ان سے کوئی 5 بندے جا کے صحافی پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ اس معاملے پہ, کوئی بھی معاملہ ہو, ملکی معاملہ, میں یہاں پہ گنوا سکتا ہوں کہ کیا فیصلہ آپ نے کیا, یہ بجائے اپنا فیصلہ سنانے کہتے ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں, ساروں سے فیصلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اتحادیوں کے سے بھی آپ بتائیں, خود فیصلہ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ انٹرنلی نون لیگ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ چمٹے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اقتدار کے ساتھ مزید جتیاں کھانے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب دھکا اسٹار لیڈر ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. جس طرح اگر آپ دوسرے لیڈرز کو دیکھیں, وہ بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں, بعد میں پتہ اس ٹائم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ پتہ نہیں ہے کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا, لیکن وہ بغیر پوچھے فیصلہ کر جاتے ہیں. نواز شریف صاحب صرف ایک چیز کا فیصلہ جو ہے وہ پورے اپنے 30 سالہ کیریئر میں ان کے کریڈٹ کے اوپر جاتا ہے, وہ آرمی چیف کی سلیکشن کا فیصلہ, وہ صرف اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. باقی سب فیصلہ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور یہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا نواز شریف صاحب حکومت نہیں چاہ رہے تو وہ کبھی تو پریویل کریں, کبھی تو وہ زرداری صاحب کو, کبھی تو فضل الرحمان صاحب کو کنونس کریں, کبھی تو اپنے چھوٹے بھائی کو ایون کنونس کر لیں. چھوٹا بھائی جب کہ میں نے اقتدار میں رہنا ہی نہیں ہے تو کیا مجال ہے پھر بلاول صاحب کی یا کسی اور کی کہ وہ الیکشن کی طرف نہ جائیں. کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں, اور یہ واضح ثبوت ہے اس چیز کا کہ جو فیصلہ ہے وہ کرنے کی سخت ہو یا نہ ہو, لیکن اندر سے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ایک ہیں. یہ صرف ایک ڈھنگوسلہ ہے, یہ صرف ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے. اور آخر میں اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. جو جسٹس سردار طارق محمود صاحب اور قاضی فائزہ صاحب نے اعتراض کیا کہ پریس ریلیز میں غلط بتایا گیا اس کی سپریم کورٹ کی, انہوں نے خط لکھے. اس خط کے بعد جو ہے انہوں نے تھوڑی سی متنازع کی پریس ریلیز بھی جو پہلے دن آئی تھی, اس کے بعد اعلامیہ, اس کو بھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. 2 گھنٹہ 25 منٹ 29 سیکنڈ کی ایک آڈیو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر لیک ہوئی ہے. اس کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں, کس نے میٹنگ کو ڈیفر کرنے کا, پوسٹ پون کرنے کا کہا تھا, اس میں سب کچھ ہے. اگر کچھ ایک چینل یہ اینگلنگ کر رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ جسٹس سرمد جلال عثمانی نے یا جسٹس فائزہ نے یا جسٹس طارق محمود نے میٹنگ کو ڈیفر کرنے کا نہیں کہا تھا, تو اگر انہوں نے میٹنگ کو ڈیفر کرنے کا نہیں کہا تھا تو اٹارنی جنرل نے تو کہا تھا. اٹارنی جنرل کے ساتھ پھر وہ والے لوگ بھی سارے شامل کر لیں جو چیف جسٹس کی سائڈ پہ تھے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اٹارنی جنرل کس کا ہوتا ہے؟ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ جا کے وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی کافی ساری آڈیو کی جو چیز ہے وہ اس کو ڈسکس نہیں کیا ایک چینل نے, اس کو اپنی مرضی سے کیا ہے. اور ایک جج صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا حدیبیہ, وہ بند کر دیا گیا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے, اور اوپن شٹ منی لانڈرنگ کا کیس تھا. ان جج صاحب کے حوالے سے بہت سارے کویسچن ہیں. ان جج صاحب کے حوالے سے جو ٹی ایل پی کے اور پی ٹی آئی کے دھرنے کو ایک قرار دیتے ہیں, جہاں پہ حالانکہ ایک آزادی رائے میں آتا تھا, اس نے کوئی راستے نہیں روکے ہوئے تھے, وہ ایک ادھر کافی سارے کویسچن اٹھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جج جو ہیں خود انسسٹ کرتے ہیں کہ میں اس بینچ میں بیٹھوں گا جو کیس عمران خان لے کے آئیں گے, یا عمران خان جس میں پیٹیشنر ہوں گے, جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب منع کرتے ہیں کہ آپ یا چیف جسٹس ان کو منع کرتے ہیں, ان کے چیف جسٹس ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ وہ والے کیس نہ لیں, بجائے اپنے باس کی بات ماننے کو وہ آگے سے انسسٹ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ کہا جی آپ خود کیونکہ ان کے خلاف پیٹیشنر ہیں, تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک باعث وہ آ جائے گا, آپ باعث نظر آئیں گے ان کے کیس سنتے ہوئے, کیونکہ خود آپ ان کے خلاف ہیں. ایک بندے کے خود خلاف ہو, وہی جج مان کے بیٹھ جائے, اور اگلے سامنے والے بندے کو کھڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہو گیا بندہ جو میرا کیس سن رہا ہے ایز اے جج وہ میرے خلاف ہے, تو وہ کیا اس کو ذہن میں آئے گا کہ یہ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ والے جج جو خود کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ میری بائسنس شو ہو یا کچھ فیصلے کرتے ہوئے, لیکن جب خود ان کی باری آتی ہے, ان کا کیس سننے کے لیے 2 جج ان کے سامنے آتے ہیں ان کا اپنا کیس سننے کے لیے, تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ جو 2 جج کیس سن رہے ہیں, وہ ان میں ویسے جوڈیشل کمیشن میں بھی ان میں جج ایک ہیں, یہ جو 2 کیس سن رہے ہیں, اگر میں ایز اے جج ہٹتا ہوں یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اپنی دفعہ تو یہ والے اصول نظر آتے ہیں. اس کے اوپر ہم آڈیو کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.